اصل میں ہمیں آج تک نا امام اور مقتدی کا رشتہ سمجھ آیا ہی نہیں. امام کہتے ہیں لیڈر کو، کمانڈر کو، قوم کو چلانے والے کو، قائد، رہبر، رہنما کو، اور ہم سمجھتے ہیں امام ہمارا زر خرید ملازم ہے، نوکر ہے ہمارا، اور ہم ساری برادری، ساری مسجد، سارا محلہ اس کے چودھری ہیں. جس کی بات نہ مانی اس نے کوئی نیا تماشا لگا دینا ہے. اور عزیزو یہ بات آج کی نہیں، اللہ سے ڈرو. یہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا ہے. یہ نماز نہیں صحیح پڑھاتے، ان کو نماز نہیں پڑھانی آتی. عمر فاروق نے بلا کہا سعد کیا بات ہے، کیا بات ہے سعد، آپ نماز کیوں نہیں صحیح پڑھاتے؟ کہتے جانے دیں، اور میں اشرف مبشرہ صحابی ہوں، میں نے نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں سب سے پہلے تیر چلایا ہے، آپ نے میرے لیے دعائیں کی ہیں، اور مجھے نماز نہیں پڑھانی آتی. انتظامیہ مجبور ہو جاتی ہے نا بعض لوگوں کے سامنے. ہم بھی اس چیز کو، حقیقت کو سمجھتے ہیں، ہم بھی اس حقیقت کو سمجھتے ہیں. بیچارے مجبور بھی ہو جاتے ہیں نا کہیں نہ کہیں جا کر. عمر فاروق جیسا بندہ مجبور ہو گیا، کہا ٹھہرو مدینے ٹھہرو. 2 بندے بھیجے، پورے کوفے کا وزٹ کیا. لوگ کہتے انہوں نے نماز نہیں پڑھانی آتی، انہوں نے نماز نہیں پڑھانی آتی، انہوں نے نماز نہیں پڑھانی آتی. کچھ لوگوں نے تعریف بھی کی، بڑے اچھے آدمی ہیں. کوفہ کے ایک علاقے میں گئے، وہاں ایک بندہ تھا اسامہ بن قتادہ، وہ تھا بڑبولا. فتنہ یہ تھا اصل میں، ایک کلے نو ویلی رن پرونے آ جوگی، ایک کلے بندے نو ٹائم دے کے نا امام صاحب دے خلاف لوگوں نو کردا سی، خطیب صاحب دے خلاف، انتظامیہ دے خلاف کردا سی کہ مینوں کس طریقے نے انتظامیہ مل جاوے، میں چکر چودھری میں بن جاواں، میں سکا چودھری بن جاواں مسجد دا، ویلی رن پرونے آ جوگی. یہ زیادہ ہی دلیر تھا. اس نے کہا بھائی بات ہے، 3 باتیں ہیں. لا یسیر بالسریہ ولا یقسم بالسویہ ولا یعدل فی القضیہ. کہا جی ایک تو آپ نے سب سے سن لیا، نماز نہیں پڑھانی آتی، باقی 3 باتیں میں بتا دیتا ہوں. لا یسیر بالسریہ تے ٹرپو کی بڑا جہاد نہیں کرن جاندا، اے مولوی جہاد تے نہیں جاندا. ولا یقسم بالسویہ، پیسے سارے آپ ہی کھا جاندا. یہ مالے غنیمت پتہ نہیں کتنے لے جاندا، سمجھ نہیں آتی گلا چوک کے کتنے لے جاندا. آ جاؤ تسی میرے نال کیسے گندے گندے پھاٹے پھاٹے نوٹ ملے، تانوں میں سارے نوں وکھاواں، اسی بعد چ چینج کین کرائی دے نے. ولا یقسم بالسویہ ولا یعدل فی القضیہ، انصاف تو یہ کرتا ہی نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ، یہ بات پہنچی، دیکھے کتنے مجبور ہو جاتی نا انتظامیہ. عمر فاروق جیسا بندہ کہتا سعد آپ امامت چھوڑ دیں، وہاں آپ رہنے دیں یار، آپ نہ وہاں کوفہ چھوڑ دیں، ہم آپ کو نہ ہٹا لیتے ہیں. دل پہ تیر لگے نا، تکلیف ہوئی. زندگی دی ہوئی ہو نا، خون دل دے کے گلاب ایک ایک سینچا ہو، ایک ایک پودا لگایا، پھر پتا کتنی تکلیف ہوتی ہے. کھانے والوں میں اور کھلانے والوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. نکموں میں، نہ اہلوں میں، اور کام کرنے والوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ذرا ذرا سی بات پہ ٹوٹ بھی جایا کرتے ہیں. دل پہ چرکا لگا اور کہا اس نے کہا میرے اوپر 3 الزام لگائے ہیں. فرمانے لگے میں 3 بار دعائیں کرتا ہوں. اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، یا اللہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے، قام ریاء و سمعہ، یہ شوخی مارنے کے لیے، مجھے ذلیل کرنے کے لیے جھوٹے الزامات لگا رہا ہے، اللہ اس کو 3 تکلیفیں دینا. 3 اس نے جھوٹ بولے، 3 ہی بد دعائیں دی. فاطل عمرہ، یا اللہ اس کی عمر بہت لمبی کر دے. واطل الفقر، یا اللہ اس کے گھر کے اندر فاقہ ڈال دے، اس کو بھوکھوں مار، اس کے گھر میں روٹی نہ پکے. وعرضہ بالفتن، یا اللہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دو. یہی 3 باتیں پوری ہوئی. 3 باتیں پوری ہو گئیں. بزرگ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، موت نہیں آتی موت مانگتا تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. فتنے میں مبتلا ہو گیا، اللہ نے 10 بیٹیاں عطا کی. بیٹی کا ہونا فتنہ نہیں ہے اللہ کے بندو، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے. یہ فتنہ کیا تھا، آزمائش کیا تھی، اس کے لیے مقام ذلت کیا تھا. یہ کوفہ کے بازاروں میں کھڑا ہوتا، پلکیں اس کی یہاں تک لگی تھی،
بلکہ اٹھائی نہیں جاتی تھی. کوفہ کے بازار میں جہاں نوجوان بچیاں گزرتی، اپنی آنکھوں کو ایسے اٹھاتا، بچیوں کو انگلیاں مارتا. لوگوں نے کہا بےغیرت، شرم کرو، بوڑھے ہو، کھانے کو کچھ نہیں ہے، 10 بیٹیوں کے باپ ہو، یہ گندی حرکتیں کرتے ہو. کہتا یار میرا میتے کوئی اختیار نہیں، مینوں ساتھ دی بد دعا لگ گئی ہے.